السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى آخر السورة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ملت کے غیور نوجوان دوستو، مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کم وقت ہوتا ہے، بہت مختصر وقت ہوتا ہے. اسی مختصر وقت میں بہت کچھ باتیں آپ حضرات سے کہنے کی ہوتی ہے. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں.
حاضرین گرامی، اللہ کے پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے، جو آپ کے اخلاق کریمانہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور حضور کی ایک ایک ادا پر ہم فدا ہونے والے بن جائیں، قربان ہو جانے والے بن جائیں، اس لیے کہ یہ ایمان کا اہم جز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا۔ تمام چیزوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری محبت ہوگی تو ہم کامل اور مکمل ایمان والے ہوں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور ہو، لیکن پہلے اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے محبت ہو، تب جا کر حضور سے محبت ہو، تو پھر یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل نہیں۔ اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ، اپنی دولت سے بھی زیادہ، گویا کہ تمام چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت ہوگی، تبھی ہم کامل مکمل ایمان والے ہوں گے۔ اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت ضروری ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور کی خواہشوں پر عمل کر کے دکھلانا، یہ حضور سے محبت کی دلیل ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی محبت کر کے دنیا کو دکھائی ہے، ہمارے سامنے حضرات صحابہ کی زندگی موجود ہے۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی جماعت ہو نہیں سکتی جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ ایسی محبت کر کے دکھائے دنیا والوں کو کہ سب چیزیں اللہ کے پیغمبر کے لیے قربان کرتے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو نچھاور کر دینا حضور کے ذات پر اس طرح سمجھتے تھے گویا کہ اس جان کی قیمت وصول ہو گئی۔ کچھ واقعات آپ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا آپ سنیں، میں سنا رہا ہوں۔ بہت اہم واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کے، جو حضور پر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور دی۔ ہم میں سے ہر کسی نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا نام سنا، بہت اہم اور بہت جانثار صحابی ہیں حضور کے۔ ایک مرتبہ مکے کے لوگوں کے یہاں یہ گرفتار ہو گئے، قید ہو گئے، اور ایسے بھی مکے کے لوگ جو اپنے وارثین کو کھو چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں میں وہ مکے کے لوگ ہمیشہ اپنے وارثوں کے انتقام کے لیے ہر طرف نگاہ رکھتے تھے کہ کس طرح ہم اپنے وارثوں کا انتقام ان مسلمانوں سے۔ اتفاق کی بات ہے حضرت خبیب ان کے یہاں گرفتار ہو گئے۔
تو مکے کے لوگوں نے ان کو ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیت دیا کرتے تھے۔ گرم گرم پتھروں پر لٹا دینا اور اوپر سے سینے پر پتھروں کا رکھ دینا، گرم گرم عرب کی زمین پر لٹا دینا، مارنا، گھوسے مارنا اور لاتے مارنا، اس طرح سے ان کو اذیت دیتے تھے۔ یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کو سولی دینے پر تیار ہو گئے سب کے سب، کہ ان کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ جب سولی پر لٹکانے کے قریب ہو گئے اور بس سولی پر لٹکانا ہی یہ لوگ چاہتے تھے، تو اس وقت دیکھیے ان کی آزمائش کس طرح سے اللہ رب العزت لے رہے ہیں۔ ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کبھی تکلیف دے کر لیتے ہیں، مصیبت دے کر لیتے ہیں، بلا دے کر لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ ایمان میں کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم جب خریدتے ہیں، وہ چیز پسند آتی ہے تو ہم اچھی طرح اس کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی ایمان کو بعض مرتبہ ٹٹولتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان میں کتنے کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔ تو سولی پر لٹکانے کے لیے مکے کے لوگ تیار ہو گئے اور سولی پر بس لٹکانا ہی چاہتے تھے۔ اس وقت مکے کے لوگ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خبیب، ہم تمہیں قسم دے کر کہتے ہیں، بتاؤ اگر اس موقع پر تمہارے پیغمبر ہوتے تمہاری جگہ پر تو تم خوش ہوتے یا ناراض ہوتے؟ یہ جو اس وقت تم پر سولی دی جا رہی ہے، اگر ایسے موقع پر تمہارے پیغمبر ہوتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ اور ہم انہیں سولی دیتے اور تم گھر میں رہتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تلواروں کے سائے میں یہ صحابی کیا کہتے ہیں سنیے۔ دشمنوں کے نرغے میں ہے، دشمنوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور تلواریں ان کے اوپر ہے، گویا کہ یہ تلواروں کے نیچے ہے۔ اس وقت کیا کہتے ہیں ان کفار کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے، سنیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اسلام کے دشمنوں، اے اللہ کے پیغمبر کے دشمنوں، تم اس قسم کی بات کرتے ہو کہ اگر میری جگہ پر پیغمبر ہوتے اور میں گھر میں ہوتا تو میری حالت کیا ہوتی، خوش ہوتا یا خوش ہوتا؟ تم اس قسم کی بات کرتے ہو۔ اے اللہ کے دشمنوں، اے اسلام کے دشمنوں، اے پیغمبر کے دشمنوں، میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کرتا، تم سولی کی بات کرتے ہو؟ اگر میرے پیغمبر کے اور میرے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے بھی چبھ جائے اور میں خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ میں دوڑتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتا اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا، تو مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کو کانٹا بھی چبھے۔ یہ جواب ہے۔ حاضرین گرامی، ہے کوئی ایسی محبت آج حضور سے کرنے والا؟ ہے ایسی محبت کرنے والا
کہ اپنی جانوں کو نچھاور کر دے حضور کی ذات پر؟ الا ماشاء اللہ، ایک دو اگر ہزاروں میں لاکھوں میں مل جائے تو الگ بات، لیکن ایسی محبت نہیں ہے جو صحابہ کے دلوں میں حضور کی محبت تھی۔ حضرات صحابہ تمام چیزوں سے زیادہ حضور سے محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرات علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا کہ اگر کسی وقت رات کی تنہائی میں حضرات صحابہ کرام کی آنکھ کھل جاتی، نیند سے بیدار ہو جاتے، تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر حضور کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے، دو تین گھنٹے تک بیٹھے رہتے، اور اس انتظار میں بیٹھے رہتے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور میری دن کی ابتدا اور صبح کی ابتدا اور شروعات ہو تو اللہ کے پیغمبر کی دیدار سے۔ میں اپنا دن شروع کروں، صبح کو آغاز کروں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کروں، شروعات کروں۔ ایسی محبت حضور سے تھی۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اس وقت تک یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مسلمان نہیں ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ پرانی بات یاد آ گئی، تو ان کے فرزند نے کہا کہ ابا جان، جب آپ غزوہ بدر میں آئے تھے آپ میرے سامنے آ گئے تھے، آپ میرے سامنے تھے، لیکن باپ کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ اگر باپ کی محبت جو کہ فطری محبت ہوتی ہے، اگر اس وقت آپ کی محبت اس لیے کہ آپ میرے والد تھے اور میں دشمنوں کی جماعت میں تھا، اگر باپ کی محبت اس وقت نہیں آتی تو میں آپ پر حملہ کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا جواب سنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، اسلام میں اور دشمنوں میں یہ امتیاز نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اس وقت تم اگر میری نظر میں پڑ جاتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اگر اس وقت میری نظر میں تم آ جاتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسلام کے حکم کو دیکھتا، اللہ کے پیغمبر کے حکم کو دیکھتا، اور اللہ کے پیغمبر کے حکم پر تجھ سے جیسے نالائق کو میں قتل کر کے جہنم رسید کر دیتا۔ دیکھیے کتنی محبت حضور سے تھی، اسلام سے ایسی محبت انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اور میرے ساتھ ساتھ تمام کے تمام اہل بیت سے محبت کرو اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرو۔ اگر ان تمام چیزوں سے محبت ہے تو سمجھی جائے گی کہ تمہاری محبت میرے سے ہے،
اگر تم نے مجھ سے تو محبت کرنے کے دعوے کیے لیکن تم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور حضرات صحابہ کرام کو چھوڑ دیا اور ان پر بغض اور تنقید کرتے رہے تو پھر سمجھا جائے گا تمہاری محبت میرے سے نہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عبداللہ ابن ابی کی نفاق جو ہے ظاہر ہو گئی، تو بات یہ پھیل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑانے کا حکم دے چکے ہیں۔ یہ بات پھیل گئی مدینے کے اندر، تو جب یہ بات پھیل گئی تو عبداللہ ابن ابی کا ایک بیٹا حضرت عبداللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور جب یہ بات ان تک پہنچی کہ حضور کا منشا یہ ہے کہ اس منافق کی گردن اڑا دی جائے، تو ان کے بیٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دی جائے تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے حکم نہ دیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ خود میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن اڑاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ خود اپنے تلوار سے اپنے والد کی گردن اڑا دوں، آپ کے منشے کو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محبت کی، اور محبت اگر ایسی ہوگی تبھی ہم کامل اور مکمل ایمان والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنائی ہے کہ دنیا کے اندر ایسی شخصیت کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آئیڈیل اگر بنانے کو کہا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کے لیے بہت کامل اور مکمل زندگی حضور کی گزری ہے۔ شخصیت کامل طور پر حضور کی گزری ہے۔ آپ اگر دنیا کے سائنسدانوں کی زندگی پڑھیں گے، دنیا کے انجینئروں کی زندگی پڑھیں گے، بڑے بڑے فلاسفی کی زندگی پڑھیں گے، بڑے بڑے اور دنیا کے لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، لوگ کہیں گے کہ بہت کام کیے انہوں نے اپنی زندگی، بہت کام کیے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں، لیکن اگر کچھ اور وقت تک یہ لوگ زندہ رہتے تو بہت کچھ کام کرتے۔ آخر میں پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں کہتے ہیں کہ کام انہوں نے بہت کیے ہیں، اگر کچھ اور زندہ رہتے تو اور کام کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے، لیکن زندگی نے ان کی وفا نہیں کی۔ لیکن آپ کو پوری زمین پر اور بے مثال زندگی اگر کسی کی ملے گی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی شخصیت ملے گی۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے علن اعلان کیا اور یہ اعلان کیا، کیا میں نے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے
تمہارے سامنے تم تک کیا اللہ کا پیغام صحیح ٹھیک پہنچا دیا؟ تو سبوں نے بیک وقت یک زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کامل اور مکمل طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو گزاری ہے کامل طور پر گزاری ہے۔ اسی لیے جب آپ کی زندگی بالکل مکمل ہو گئی اور بالکل وفات کے قریب پہنچ گئے، سورۃ النصر اللہ رب العزت نے نازل فرما دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ایک بات آپ یہاں پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر سب سے آخری سورہ جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے۔ مکمل طور پر آخری سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ آیتیں اس کے بعد بہت ساری اتری ہیں، لیکن مکمل طور پر اور آپ کی آخری زندگی میں جو سورہ اتری ہے وہ سورہ نصر ہے۔ پھر اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد 2 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہے، اس کے بعد وفات پا گئے۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے کی، تو کچھ صحابہ تو خوش ہو گئے کہ چلو اس سورہ کے اندر مکے کی فتح کی خوشخبری ہے، بشارت، بہت سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضور نے سبب پوچھا کہ میرے چچا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رونا اس لیے رو رہا ہوں کہ اس سورہ کے اندر آپ کی وفات کی خبر چھپی ہوئی ہے۔ میں رو رہا ہوں کہ آپ بہت جلد جو ہے ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے، اس پر میرا رونا ہے۔ اور واقعتاً ایسے ہی ہوا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجئے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ کرنی پڑے گی، اور تمام چیزوں سے اگر حضور سے زیادہ ہم محبت حضور سے زیادہ کریں گے تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر حضور سے محبت میں کمی ہوگی تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا حضور سے صحیح محبت کی پہچان یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، جو حضور کی سنتیں مٹ گئی ہیں ان سنتوں کو زندہ کرو، یہ حضور سے سچی محبت کی علامت ہے۔ آج ہم حضور کی سنتوں سے بہت دور چلے گئے ہیں، حضور کی شخصیت کو ہم نے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا، جس کی وجہ سے آج ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں مسلمان تو حضور کی شخصیت کو آئیڈیل بنانا ہوگا، حضور کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہوگا۔ حضور کی زندگی ہر شعبے کے لیے ہے، اگر تجارت کرنے والا ہے تو تجارت کے لیے حضور کے شعبے ہیں، اگر
کمائی کرنے والا ہے تو کمانا کس طرح ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ہم رہتے ہیں تو میاں بیوی سے اللہ کے پیغمبر نے کیسی محبت کر کے دکھائی ہے، وہ محبت ہمیں کرنی پڑے گی۔ حاضرین گرامی، ہم یہ عہد کریں کہ حضور سے صحیح اور سچی محبت کریں۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، جو کہ حالات حاضرہ پر ایک بات میں آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو ہے ایک مہم چلانا ہے، ایک بیداری اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وہ بیداری یہ ہے کہ ہم آنے والے الیکشن کو 2024 کو سامنے رکھیں اور اس کے لیے ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں اور ایک مہم چلائیں۔ مہم کس بات کی چلانا ہے؟ اس بات کی چلانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ ہمارے ووٹر لسٹ میں نام ہے یا نہیں۔ اگر ووٹر لسٹ میں کسی کا نام ہے تو وہ ووٹ دینے کے لائق ہے، قابل ہے۔ اگر ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ووٹ دینے کے وہ قابل اور لائق نہیں ہے۔ تو ہم یہ بیداری پیدا کریں کہ ہر گاؤں کو زون میں تقسیم کر لیں اور ہر زون میں سینٹر قائم کریں اور ان سینٹروں پر نوجوانوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر ایک مہم چلائیں۔ ان نوجوانوں سے آپ کہیں کہ گھر گھر جا کر دیکھیں کہ کن کے گھروں میں لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عمر ووٹ دینے کے لائق تک پہنچ گئی ہے، ہم ان تک پہنچے اور ان کی اس بات کی کوشش کریں کہ ان کے نام کو ووٹر لسٹ میں شامل کریں۔ آج دنیا کے دوسرے فرقے کے لوگ مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کی مہم چلا رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم ہی سست ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں بیداری پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ہر گاؤں میں، ہر محلوں میں اس قسم کے سینٹر قائم کریں اور گھر گھر جا کر ہم لوگوں سے پوچھیں۔ اگر کسی کا نام درست نہیں ہے تو تصحیح کرنے کے لیے کہیں، اور اگر نام ہی نہیں ہے تو نام لسٹ میں لانے کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے کریں۔ یہ آج کے وقت کی بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ آنے والا الیکشن 2024 کا بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر بیداری پیدا کی تو امید ہے کہ فرقہ پرست لوگوں کو حکومت سے دور رکھ سکیں گے۔ اگر ہم نے بیداری نہیں پیدا کی تو پھر گویا کہ ہم ہی فرقہ پرست ذہنیت کے لوگوں کو کرسی پر بٹھانے والے ہم ہی لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کہی ہوئی باتوں پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت و صفات۔